بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک کوے کے بارے میں کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکایت: قیل ان قطاة تنازعت مع غراب فی حفرة یجتمع فیہا الماء وادعى كل واحد منہما انہا ملکہ فتحاکما الی القاضی الطیری فطلب بینۃ منہما فلم یکن لأحدہما بینۃ یقیمها فحکم القاضی للقطاة بالحفرة فلما رأته قضى بها من غیر بینۃ والحال ان الحفرة كانت للغراب قالت له ایہا القاضی ما الذی دعاک ان حکمت لی ولیس لی بینۃ وما الذی آثرک به دعواي على دعوى الغراب فقال لها قد اشتهر عنك الصدق بین الناس حتى ضربوا بصدقك المثل فقالوا ما اصدق من قطاة فقالت اذا كان الامر على ما ذكرت فوالله ان الحفرة للغراب وما انا ممن تشتهر عنه خلة جميلة ويفعل خلافها فقال لها ما حملك على هذه الدعوى الباطلة فقالت سورة الغضب لكونه مانعا من ورودها ولكن الرجوع الى الحق اولى من التمادي في الباطل لان بقاء هذه الشهرة لي خير من الف حفرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حکایت نقل کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک قطاط پرندہ اس نے جھگڑا کیا کوے کے ساتھ ایک گھڑے کے بارے میں جس میں پانی جمع ہوتا تھا، اور دعویٰ کیا ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہ وہ گھڑا اس کی ملکیت ہے۔ وہ فیصلہ لے کے پرندوں کے قاضی کی طرف، اور اس نے بینہ کو طلب کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بینہ یعنی گواہ نہیں تھے جس کو وہ قائم کرتا ہے۔ تو قاضی نے فیصلہ کر دیا قطاط پرندے کے لیے اس گھڑے کا۔ جب قطاط نے دیکھا کہ فیصلہ کر دیا ہے قاضی نے اس کے لیے بغیر بینہ کے، بغیر گواہوں کے، اور حالت یہ تھی کہ وہ گھڑا کوے کا تھا، تو اس قطاط نے کہا اے قاضی، کس چیز نے آپ کو ابھارا اس بات پر کہ آپ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے اور میرے پاس، حالانکہ میرے پاس تو بینہ بھی نہیں ہے، مملدی، اور کس چیز نے آپ کو ابھارا ہے اس بات پر کہ آپ نے ترجیح دی ہے میرے دعوے کو کوے کے دعوے پر؟ تو قاضی نے کہا آپ کے بارے میں سچائی مشہور ہے لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ لوگ آپ کی سچائی کے بارے میں مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا ہی سچا ہے قطاط پرندہ۔ تو اس قطاط نے کہا جب معاملہ ایسے ہے جیسا آپ نے ذکر کیا تو اللہ کی قسم یہ گھڑا کوے کا ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جن کے بارے میں کوئی اچھی صفت مشہور ہو اور وہ اس کے برعکس کرے۔ پھر اس نے اسے کہا، قاضی نے کہا قطاط پرندے سے کس چیز نے آپ کو ابھارا اس باطل دعوے پر؟ تو اس نے کہا غصے کی حالت میں، اس لیے کہ وہ کوہ مجھے منع کرتا تھا اس میں آنے سے، لیکن حق کی طرف رجوع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے باطل پر ہٹ دھرمی کرنے سے، اس لیے کہ اس شہرت کا میرے لیے باقی رہنا میرے لیے ہزار گڑھوں سے بہتر ہے۔ عبارت پر ترجمہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو عبارت ہے اس عبارت کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ جو حکایت ہے اس کی تشریح کریں گے اور اس حکایت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں قیلا، قال یقول قول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیلا۔ قطاط یہ ایک پرندہ ہوتا ہے کبوتر جتنا۔ تو اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے، اردو میں کیا اس کا نام ہے، تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکا۔ آگے دیکھیں تنازع یا تنازع، تنازع اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا۔ غراب کوے کو کہتے ہیں، حفرہ گھڑے کو کہتے ہیں، اجتماع یجتمع جمع ہونا، ما پانی، ادعا، یہ جو ادعا ہے اصل میں کیا ہے، ادتعابا تھا، تو اس کے بعد کیا کیا، واو کو ہم نے یا کیا، پھر یا کو قالا والے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیا، ادتعا ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں باب افتعال میں جب فا کلمہ میں دال آ جائے تو تاء افتعال کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے ایسے ہی کیا کہ جو تاء افتعال تھی اس کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کیا، تو یہ بن جائے گا ادعا۔ یہ دعوے سے ہے، مطلب یہ کہ دعویٰ کرنا، ان دونوں نے دعویٰ کیا، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک نے۔ ہما جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے قطاط پرندے کی طرف اور غراب کوے کی طرف۔ کیا دعویٰ کیا کہ وہ جو گھڑا ہے اس کی ملکیت ہے۔ تحاکما، تحاکما یا تحاکم تحاکم، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے۔ وہ دونوں فیصلہ لے کر گئے ہیں قاضی کی طرف، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ طلب بینہ، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، عام طور پر یہ گواہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی گواہ ہے تو وہ آپ پیش کریں۔ فلم یکن لأحدہما بینہ، کسی کے پاس بینہ نہیں تھا۔ اقامہ یقیم، اقامتاً پیش کرنا، قائم کرنا، جس کو وہ قائم کرتا۔ حکمہ یحکم، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کر دیا قاضی نے قطاط پرندے کے لیے حفرہ گھڑے کا۔ فلما رأتہ، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ جب اس نے دیکھا، قضا یقضی فیصلہ کرنا، فیصلہ کر دیا ہے قاضی نے اس کے لیے بغیر کسی دلیل کے، اور حالت یہ تھی کہ حفرہ گھڑا غراب کوے کے لیے۔ تو اس نے کہا، قالت، کس نے کہا، اس قطاط پرندے نے کہا، لہو، اس سے، قاضی سے کہا، کیا کہا، وہ آگے جملہ ہے، ما الذی،
کیا ہے وہ چیز دعا جس نے دعوت دی آپ کو، کا آپ کو، یہ جو کا ضمیر ہے یہ دعا کا مفعول ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس بات کی دعوت دی، ان حکمتا حکم یحکم، فیصلہ کرنا، کہ آپ نے فیصلہ کر دیا ہے لی میرے لیے، ولیس لی بینہ، حالانکہ میرے پاس کوئی بینہ اور دلیل نہیں ہے، وما، اور کیا ہے وہ چیز، یہاں پر بھی وہ یہ والی بات ہے الذی دعاک، اور کیا ہے وہ چیز جس نے دعوت دی آپ کو اس بات پر، آثارہ کا، کہ آثارہ ترجیح دی ہے، کا آپ پر، دعوایا میرے دعوے کو، علی دعوی الغرابی، کوے کے دعوے پر، کس چیز نے آپ کو اس بات کے اوپر دعوت دی ہے کہ آپ نے میرے دعوے کو کوے کے دعوے کے اوپر ترجیح دی ہے؟ فقال اللہ، اس نے قاضی نے کہا، لہا اس سے، حاضمی لوٹی اس قطعات پرندے کی طرف، قد اشتہارا مشہور ہے، اشتہارا یشتہر اشتہار، مشہور ہونا، صدق سچائی لوگوں کے درمیان، حتیٰ ضرب، دیکھیں ضرب کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، قرآن مجید میں بھی اس کی مثال آتی ہے، حتیٰ ضرب المثل، اب یہاں پہ دیکھیں مثل آگے نا اس کا مفعول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں مثال بیان کرتے ہیں، کس چیز کی؟ صدق سچائی کی، فقالو، اور لوگ یہ کہتے ہیں، ما اصدق من قطعات، کیا ہی سچا ہے قطعات، یعنی قطعات بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے، فقالت، تو پھر قطعات پرندے نے کیا کہا، اذا کان الامر، اگر معاملہ ایسے علامہ ذکر تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ لوگ میرے بارے میں سچائی کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ جو گڑھا ہے وہ کوے کا ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں، تشتہرو کے مشہور ان کے بارے میں، خلا، خلا کہتے ہیں خصلت کو، عادت کو، صفت کو، کہ اس کے بارے میں کوئی اچھی صفت مشہور ہو، ویفعل خلافہا، اور خلاف یعنی اس کے برعکس وہ کام کرے، میں اس میں سے نہیں ہوں، فقال، تو قاضی نے کہا، لہا اس سے، کس سے؟ اس قطعات پرندے سے کہا، کیا کہا؟ ما حملہ کا، کس چیز نے آپ کو اس بات پر ابھارا ہے، علی ہذہ الدعوی الباطلہ، اس باطل دعوے پر، تو فقال، تو اس نے کہا، سورۃ الغضب، غصے کی تیزی نے، سورت کا مطلب تیزی، لکونہی، اس لیے کہ وہ جو، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس کوے کی طرح، اس لیے کہ جو کوہ ہے، مانعن، وہ منع کرنے والا ہے، مانا یمنع، منع کرنا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، ورود یہ مصدر ہے، واردہ یرید ورود، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اترنا، کہ وہ جو کوہ ہے، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس قطعات کی طرف، کہ وہ کوہ اس قطعات کو اس گڑھے میں اترنے سے منع کرتا ہے، لیکن رجوع، اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اولا بہتر، تمادی، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کے اوپر قانون جاری ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹ دھرمی، ضد، باطل میں ضد کرنا یا باطل میں ہٹ دھرمی کرنا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کر لے، اس لیے کہ یہ والی شہرت میرے لیے باقی رہے، یہ میرے لیے، الف کہتے ہیں ہزار کو، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، میرے لیے ہزار گڑھوں سے یہ بہتر ہے، تو بہرحال یہ عبارت تھوڑی سی حل کر لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، تو دیکھیں اس میں کہانی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک قطعات پرندہ تھا اور ایک کوہ تھا، ان دونوں کا جھگڑا ہوا ہے ایک گڑھے کے بارے میں، اور دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گڑھا میرا ہے، اب اس کے بعد دونوں چلے گئے ہیں قاضی کے پاس جو پرندوں کا قاضی تھا، تو اس نے ان دونوں سے کوئی دلیل مانگی، کیونکہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس یا کوئی گواہ ہے، تو گواہ یا دلیل دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا قطعات پرندے کے لیے کہ یہ جو گڑھا ہے یہ قطعات پرندے کا ہے، تو پھر قطعات نے قاضی سے یہ کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، تو آپ نے میرے بارے میں کیوں فیصلہ کیا؟ تو قاضی نے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ جو قطعات پرندہ ہے یہ بہت سچا پرندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اب قطعات نے اپنے دل میں سوچا کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ جو گڑھا ہے یہ گڑھا تو کوے کا تھا اور میں نے تو جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو جب قاضی نے اس کو یہ والی بات بتائی کہ لوگ آپ کے بارے میں سچائی کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قطعات سے بڑھ کے تو کوئی سچا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا ہے، تو پھر اس نے قطعات نے کہا کہ بھئی قاضی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو گڑھا ہے یہ گڑھا حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کوے کا ہی ہے، اور میں نے جو اس میں دعویٰ کیا تھا یہ میرا دعویٰ باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے، تو چنانچہ وہ پھر گڑھے کا فیصلہ جو پہلے قطعات کے لیے ہوا تھا اب وہ فیصلہ الٹ ہو کے دوبارہ کوے کے حق میں ہو گیا، تو پھر قاضی نے پوچھا اس قطعات پرندے سے کہ آپ نے یہ جھوٹا دعویٰ کیوں کیا تھا، کس چیز نے آپ کو اس جھوٹا دعویٰ کرنے کے اوپر ابھارا تھا؟ تو پھر اس قطعات نے کہا کہ نا مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ اگرچہ وہ گڑھا کوے کا ہی تھا لیکن یہ جو کوہ تھا مجھے اس گڑھے میں اترنے سے اور پانی پینے سے منع کرتا تھا، تو مجھے غصہ آ گیا جس کی وجہ سے میں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ گڑھا میرا ہے، تو پھر اس کے بعد قاضی نے پوچھا کہ اگر آپ نے جھوٹا دعویٰ کر ہی دیا تھا تو پھر آپ نے رجوع کیوں کر لیا اس دعوے سے، واپس آپ نے اپنا دعویٰ واپس کیوں لے لیا؟ تو قطعات نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میرے بارے میں لوگوں میں کوئی اچھی عادت یا اچھی صفت مشہور ہے، کوئی میری ایک ریپوٹیشن ہے، میری ایک عزت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ایک جھوٹا دعویٰ کر کے میں اپنی عزت کو داغدار کر لوں، اور میں اپنے بارے میں جو میری ساری ایک عزت بنی ہوئی ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے میں سچائی کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان حق کی طرف لوٹ آئے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی کرنے کے بعد حق کی طرف لوٹ آنا یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے جو باطل ہے،
غلطی ہے اس کے اوپر ہٹ دھرمی کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان حق کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو بہرحال یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کو ساری سمجھا دی ہے۔ اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ایک سبق تو یہی ملتا ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پڑوسیوں سے اور ساتھ والے متعلقین سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ اگر یہ جو قطعات پرندہ ہے اور کوا یہ دونوں آپس میں بنا کر رکھتے اور جو کوا اس کو منع نہ کرتا پانی پینے سے، تو ان دونوں کا جھگڑا بھی نہ ہوتا۔ جب ان دونوں کا جھگڑا نہ ہوتا تو پھر قاضی کے پاس ان کا جھگڑا جاتا بھی نہ اور یہ سارا مسئلہ بھی پیش نہ آتا۔ ایک تو یہ ہے بات، اور دوسرا اس میں بات یہ ہے کہ انسان کو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ جو قطعات پرندہ ہے اس کو غصہ چڑھا تھا، اس نے غصے میں آ کر پھر اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے غصے کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، غصے میں آ کے انسان کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس میں بعد میں اس کو نقصان ہو۔ دو باتیں۔ تیسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر انسان کی جو عزت ہے، انسان کی جو ناموس ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، دعوی نبوت کرنے سے پہلے ہی وہ لوگوں کے درمیان صادق اور امین یہ مشہور اور معروف تھے۔ تو یہ قطعات پرندے کے اندر ایک بڑی اچھی خوبی تھی کہ لوگوں کے درمیان یہ سچائی کے اندر مشہور اور معروف تھا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہماری جو شہرت ہے وہ اچھے کاموں کے بارے میں، اچھی صفات کے بارے میں ہو، نہ کہ برے کاموں کے بارے میں، بری صفات کے بارے میں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ چوتھا سبق ہمیں اس میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو غلطی کا احساس ہوئے تو آپ صرف اس وجہ سے آپ شرم نہ محسوس کریں کہ میں نے تو اب ایک غلط بات کر دی ہے یا میں غلطی کے اوپر کھڑا ہو گیا ہوں، میں اسے واپس کیوں لوٹوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حق پر واپس لوٹیں۔ انسان اگر حق راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو حق راستے پر، سیدھے راستے پر واپس آ جانا، یہ بہت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ باطل کے اوپر، غلطی کے اوپر ہٹ درمی اختیار کریں۔ تو یہ کچھ اس میں ہمیں واقعات اور سبق ملتے ہیں، اور اس میں ایک سبق اور یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے بارے میں مکمل تحقیق کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، صرف سنی سنائی بات پر یا شہرت کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے قاضی نے قطعات پرندے کے بارے میں ایک شہرت کی وجہ سے فیصلہ کر دیا کہ یہ گھڑا قطعات پرندے کا ہے، حالانکہ وہ جو گھڑا تھا وہ قطعات پرندے کا نہیں تھا۔ تو یہ 5-6 سبق ہمیں ملتے ہیں اس حکایت سے، جو کہ ہمیں اچھے طریقے سے ازبر کرنے چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی حکایت کی ترکیب کریں گے۔